Assalamu alaikum students, how are you? Hope so that you all will be fine and enjoying the robust health. स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर मिस्टर चिप्स का। हम चैप्टर नंबर आपको पता है कि जो 6 है वो हमने स्टार्ट कर दिया था, तो आज हम इंशाल्लाह उसका जो टेक्स्ट है जो रहता है वही हम करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि चिप्स की जो है वो कैथरीन से शादी हो गई और वो जो है ब्रुकफील्ड में लाने की बातें हो रही थी। चिप्स भी कुछ सोच रहा था कि कैसा सबका एक्सप्रेशन होगा जब वो देखेंगे कि कैथरीन जो है वो मेरी बीवी है, लेकिन हमने फिर पढ़ा कि जब वो ब्रुकफील्ड में आई तो सब लोग जो थे वो उसके मद्दाह बन गए, सब लोग जो थे उसके फ़ैन हो गए कि ठीक है जी, बहुत अच्छी ये लड़की है, ज़हीन है और आइडियाज़ रखती है, क्रिएटिव है, ठीक है, सपोर्ट करने वाली है। और सबसे ज़्यादा चेंज था वो उसने चिप्स की करैक्टर में, चिप्स की पर्सनालिटी में, चिप्स की लाइफ में लेकर आई थी। स्टार्ट करते हैं जी। एंड देन केम दिस एस्टॉनिशिंग गर्ल वाइफ, ठीक है, देखें जी, गर्ल वाइफ whom nobody had expected, least of all चिप्स himself। और फिर ये लड़की आई, हैरान कुन लड़की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्प्लेंडिड, एस्टॉनिशिंग, मैग्निफिसेंट, और कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि वो यानी कि इतनी ज़्यादा एस्टॉनिशिंग होगी, इतनी ज़्यादा शानदार लड़की होगी। और चिप्स को यानी कि ये ह्यूमर है कि चिप्स को खुद सबसे कम इस चीज़ की उम्मीद थी, लेकिन वो कैथरीन थी वैसी। शी मेड हिम टू ऑल अपीयरेंसेस ए न्यू मैन, though most of the newness was really a warming to life of things that were old, imprisoned and unguessed। चिप्स के अंदर वो चेंजेस लेकर आई, उसने चिप्स को बदल दिया, उसके अंदर नयापन लेकर आई। हमने पढ़ा है कि चिप्स पुराने ख्यालात का मालिक था और ये सब चीज़ें जो हैं वो हरारत बख्श रही थी, ज़िंदगी बख्श रही थी, पुरानी चीज़ों को, मुकीद चीज़ों को जो उसके अंदर थी, ठीक है, जो जानी पहचानी नहीं थी उन सबको। His eyes gained sparkle, sparkle, light, twinkling, चमकने लग गई थी इसकी आंखें। His mind, which was adequately, if not brilliantly equipped, began to move more adventurously। और उसका जो दिमाग था, जो कि नुमायां तौर पर नहीं, बड़े शानदार तरीके से नहीं, तो मुनासब तरीके से, जो कि माला माल था, यानी कि इतना कुछ तो मिस्टर चिप्स को भी पता था ना। Began to move more adventurously, वो अब ज़्यादा मुतहरिक तौर पर काम करने लगा, ठीक है जी। ये हुआ था कि इतना ज़रूर कैथरीन ने कर दिया कि जो उसका दिमाग था, जो कि पहले भी यानी कि मुनाफी तौर पर काम करता था, नुमायां तौर पर नहीं, तो वो अब ज़्यादा जानदार तरीके से वो काम करने लग गया था। एडिक्वेटली, प्रॉपरली, ब्रिलियंटली, स्प्लेंडिडली। The one thing he had always had, a sense of humor, blossomed into a sudden richness to which his years lent maturity। सुने जी, कह रहा है the one thing he had always had a sense of humor। चिप्स के अंदर हमेशा से एक चीज पाई जाती थी और वो क्या थी? सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक करने की आदत। blossomed, bloom, prosper, increased, वो बढ़ गई, फ्लरिश हो गई वो, into a sudden richness to which his years lent maturity। मैच्योरिटी, पुख्तगी आ गई उसके मिजाह के अंदर, यानी कि कोई भी वो ऐसे कच्चा पक्का सा मजाक नहीं करता था। जो भी मजाक होता था वो डेफिनेट होता था कि जो अगले लोग सुनने वाले हैं वो हंसेंगे। प्रैक्टिकलिटी आ गई थी उसके मजाक में। He began to feel a greater strength, his discipline improved to a point at which it could become, in a sense, less rigid। He became more popular। उसके अंदर पहले से ज़्यादा ताकत आ गई। उसका जो नज़्म ज़ब्त था वो बेहतर हो गया। हम पढ़ चुके हैं कि उसका नज़्म ज़ब्त बेहतर नहीं था, लेकिन कैथरीन के आने से उसने अपने आप को पूरा एतमाद पाया और उसका डिसिप्लिन बेहतर हो गया। और वो अब किस तरह बेहतर हुआ कि वो बेहतर हुआ डिसिप्लिन, और साथ साथ वो मशहूर हो गया बच्चों में। मशहूर इसलिए हो गया क्योंकि अब वो लेस रिजिड था। रिजिड का मतलब होता है बेलचक, यानी कि जिसके रवैये में कोई लचक ना हो, जो कोई ढील ना दे, रायत ज़रा सी भी ना करे, इनफ्लेक्सिबल। तो अब वो लेस इनफ्लेक्सिबल था। When he had first come to Brookfield, he had aimed to be loved, honored and obeyed। ये जी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो एक टीचर है वो अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से ये चीज़ डिमांड करता है कि उसे वो लव्ड, ऑनर्ड एंड ओबेड, कि उसे उनका मोहब्बत मिले, उनसे इज़्ज़त मिले और वो उसकी इताअत लाजमी करें। बट ओबेड एट एनी रेट, और इताअत तो लाजमी करें। Obedience he had secured, उसको इताअत मिली, बच्चे उसकी बात मानते थे। And honor had been granted him,
اس کو عزت بھی ملی, بچے اس کی عزت کرتے تھے. بٹ only now came love, لیکن محبت اسے اب ملی تھی, پہلے اسے محبت نہیں مل پائی تھی. The sudden love of boys for a man who was kind without being soft. لڑکے ایک ایسے شخص سے محبت کرنے لگ گئے تھے جو کہ مہربان تھا لیکن وہ نرم رویہ ابھی بھی نہیں رکھتا تھا, یعنی کہ اتنا نرم رویہ بھی نہیں رکھتا تھا کہ بچے استاد اور اسٹوڈنٹ شاگرد کا جو فرق ہے وہ بھول جائیں. Who understood them well enough but not too much, and whose private happiness linked him with their own. اور چپس کی جو اپنی اب ذاتی خوشی تھی وہ ان بچوں کی خوشی کے اندر موجود تھی. وہ خوش ہوتے تھے تو چپس بھی خوش ہوتا تھا, یعنی کہ جب چپس مذاق کرتا, بچے ہنستے تو وہ ان کے ہنسنے سے خوش ہوتا تھا. He began to make little jokes. اس نے چھوٹے چھوٹے لطیفے سنانا شروع کر دیے. The sort that school boys like. ایسے لطیفے جو اسکول کے بچے پسند کرتے ہیں, یعنی کہ کوئی اتنے گریٹر لیول کے نہیں, کوئی اتنے گرینڈ لیول کے نہیں کہ بچے سمجھ ہی نہ پائیں اس لطیفے کو. معمولی سے چھوٹے چھوٹے لطیفے. نیمونکس, فار ایگزامپل یاداشت کو تیز کرنے کا طریقے. اینڈ پنز, پنز کہتے ہیں جی زو معنی الفاظ استعمال کرنا, ایسا لفظ جس کے دو مطلب نکلتے ہوں. That raised laughs, جس سے کہے اٹھتے. And at the same time imprinted something in the mind. امپرنٹنگ, کاروڈ, نقش ہو جاتا بچوں کے دماغ میں کچھ نہ کچھ اس لطیفے کی وجہ سے. There was one that never failed to please, though it was only a sample of many others. Sample, example, نمونہ. ایک لطیفہ تو ایسا تھا کہ کبھی بھی فیل نہیں ہوا تھا, یعنی کہ جو بھی کلاس ہوتی اور جب چپس وہ لطیفہ سناتا وہ ہمیشہ بچوں کو ہنساتا. اور یہ ایک نمونے کے طور پر ہے. Whenever his Roman history forms classes came to deal with the lex canulia, یہ ایک law ہے, اور اس law کا کیا مطلب ہے؟ The law that permitted patricians to marry plebeians. پیٹریشنز کہتے ہیں جی ارسٹوکریٹ, رچ پیپل, ٹھیک ہے جی, نواب کو, رئیس کو, ٹھیک ہے جی, ڈیوک کو, ٹو میری پلیبینز. پلیبینز کہتے ہیں an ordinary man and woman, an ordinary class, okay you can say that low society class, جو بھی آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے جی, عام لوگ. تو یہ ایک ایسا قانون تھا جو اس چیز کی اجازت دیتا تھا اس وقت روم میں, ٹھیک ہے جی, کہ جو امیر لوگ ہیں یا جو امیر شخص ہے وہ ایک غریب عورت سے شادی کر سکتا ہے. تو اب وہ پڑھتے پڑھتے جب وہ چیپٹر پڑھ رہا ہوتا تھا اور یہ بات آتی تھی, چپس یوز ٹو ایڈ, تو چپس کہا کرتا تھا so that you see if Miss Plebs wanted Mr. Patrician to marry her and he said he couldn't, کہ جب مس پلیب یعنی کہ ایک عام عورت جب ایک نواب سے یہ کہتی کہ وہ اس سے شادی کر لے اور نواب کہتا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا, she probably replied, تو غالباً وہ یہ کہتی ہوگی جواباً, oh yes you can you liar, roars of laughter, کہ ہاں تم کر سکتے ہو تم جھوٹے, roars of laughter, اور پھر وہاں پر ہنسی کے کہے گونج اٹھتے. ٹھیک ہے جی, یہ ایک ایگزامپل ہے اس وقت کی, یہ ایک لٹریری جوک ہے. جو لوگ لٹریچر میں ٹیسٹ رکھتے ہیں یہ ان کو ضرور سمجھ آتا ہے. سٹارٹ کرتے ہیں جی. آج جو ہمارا پیراگراف ہے وہ ہمیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی طرف لے کر جائے گا, پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کی طرف لے کر جائے گا, اور پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی طرف لے کر جائے گا. سٹارٹ کرتے ہیں. پیراگراف نمبر 13 ہے ہمارے پاس, پیج نمبر 414 ہے. لیٹس بگن. یہ سائنس کا زمانہ ہے. زمانہ ہے بولا ہے اس نے, so we are translating it as it is an age of science. is بولا ہم نے, زمانہ ہے, it is. سائنس کی ایجادات نے ہماری زندگی کو اتنا بدل دیا ہے. پہلے اتنا صرف ٹرانسلیٹ کریں. The inventions of science have changed our life to such an extent. اب یہ have changed کیوں لگا یہ ہم پڑھتے ہیں. پہلے انگلش دیکھ لیں کہ اگر 100 سال پہلے کا انسان کسی شہر میں آ نکلے, if a man who lived 100 years ago happens to be in some city, تو اسے ہماری دنیا پر جادو کی نگری کا گمان ہوگا. He would think of our world a magical land. اب یہ دیکھتے ہیں جی یہ have changed کیوں آیا ہے, تو ہمارے پر present perfect tense ہے کہ اس کی پہچان ہے چکا ہے, چکی ہے یا چکے ہیں. تو وہ یہاں پر کہہ رہا ہے یا دیا ہے بھی اس کا ہو سکتا ہے پہچان. اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو has ہے وہ he, she, it اور singular pronouns کے ساتھ پٹ کریں,
اور ہیو جو ہے وہ آئی وی دے یو اور پلورل پروناؤنس کے ساتھ پٹ کریں اور ورب کی تھرڈ فارم آف ورب آپ نے یوز کرنی ہے. پازیٹیو سینٹینسز کا اسٹرکچر دیکھیں تو سبجیکٹ کے بعد ہیز ہیو اور پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ. جس طرح یہاں پر ہے دی بورڈ ہیز ڈکلیئرڈ، ہیز کے بعد تھرڈ فارم آف ورب. وی ہیو فائرڈ، ہیو کے بعد تھرڈ فارم. تو یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ اتنا بدل دیا ہے کہ سائنس کی وجہ سے ہماری زندگی بدل چکی ہے. ٹھیک ہے جی، دیا ہے یا چکی ہے. تو یہاں پر انوینشنز پلورل ہے تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ پلورل ہو تو اس کے ساتھ کیا پٹ کرنا ہے، ہیو. تو ہم نے بھی دیکھیں جی پلورل تھا انوینشنز، اس کے ساتھ ہیو اور پلس چینجڈ تھرڈ فارم آف ورب کا اضافہ کیا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 سال پہلے کا انسان، یعنی کہ جو 100 سال پہلے رہتا تھا تو یہ پھر سے ہمارے پاس پاسٹ انڈیفینیٹ ہے. تو پازیٹیو میں کون سی فارم لگنی ہے جی، سیکنڈ فارم آف ورب لگنی ہے. تو یہ دیکھیں کہ ہم نے یہاں پر کیا لکھا، اف اے مین ہو لیوڈ، جو کہ رہتا تھا پاسٹ میں. تو کہہ رہا ہے کہ اگر اب آ نکلے، اب آ جائے ایک آدمی، ہیپنز پٹ کیا ہے اس نے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے جی، پریزنٹ انڈیفینیٹ ہے. پریزنٹ انڈیفینیٹ میں ہمیں پتہ ہے کہ سنگولر کے ساتھ فرسٹ فارم لگانے کے بعد ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنا ہے. تو یہ ہم نے یہاں پر ہیپنز پٹ کیے. ٹینسز کے جو رولز ہیں وہ اپنے مائنڈ میں رکھیں، دھیان رکھیں کہ کیا اردو ہے اور کون سا ٹینس ہے، اور اس ٹینس کے پازیٹیو، نیگیٹو یا انٹروگیٹو رولز کے مطابق آپ اس سینٹینس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. وہی کام جو آج سے کچھ سال پہلے لوگ اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. The things which the people were used to do with their hands some years ago were used کیوں لگا بتاتا ہوں میں، پہلے آپ انگلش دیکھ لیں اس کی. اب بڑی بڑی مشینیں اسی کام کو بڑی خوشی سے سر انجام دے رہی ہیں. is now being done with huge machines very nicely. اب یہ دیکھیں جی یہ were used کیوں آیا ہے، یہ ہمارے پاس پاسٹ انڈیفینیٹ کا پیسیو وائس سینٹینس ہے، جہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو اسٹرکچر ہے وہ واز ور پلس تھرڈ فارم آف ورب کا اضافہ ہم نے کرنا ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ وہ واز ور پلس تھرڈ فارم. پیپل کے ساتھ ور ہی آئے گا، واز نہیں آئے گا کیونکہ یہ پلورل ہے. پیپل ور یوزڈ. یہ از بینگ ڈن جو ہے یہ ایک اور ٹینس ہے. آج چونکہ 3 ٹینس ہو چکے ہیں پہلے سے ہی، تو میں زیادہ ٹینس بتا کر آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا. یہ از بینگ ڈن والا ہم نیکسٹ پیراگراف میں دیکھیں گے کہ یہ کون سا ٹینس تھا، تو آپ اس سینٹینس کو بھی سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر از بینگ ڈن کیوں آیا ہے. یہ پیسیو وائس ہے. آگے چلتے ہیں جی. اسی طرح سفر کے معاملے میں بڑی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، یعنی کہ اب ہو گئی ہیں نا. لائک وائز مینی کمفرٹس ہیو بین کریٹڈ ان کیس آف جرنی. اب ہیو بین کریٹڈ یہ کیوں آیا ہے، تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس یہ جس کا ہم نے ایکٹیو پڑھا کہ چکے ہیں، اسی کے پیسیو میں دیکھیں کہ ہمارے پاس وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ دیکھیں جی لکھا ہوا ہیز بین یا ہیو بین. ٹھیک ہے جی، ہیز بین یا ہیو بین پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس بائی اور پلس آبجیکٹ. یہاں پر بین بھی آنا ہے اس جگہ پر، ہیز بین یا ہیو بین. یہ نیچے بالکل درست لکھا ہوا ہے کہ جو ہیلپنگ وربس ہیں وہ ہیز بین اور ہیو بین ہے. یہ اسٹرکچر میں یہاں پر مسٹیک ہے کہ ہیز بین اور ہیو بین، کیونکہ یہ پیسیو وائس ہے. وہ ہیز اور ہیو صرف ایکٹیو میں ہوگا، پیسیو میں ہیز بین اور ہیو بین آئے گا. تو اب یہاں پر بھی ہم نے کیا لکھا ہے پھر، ہیو بین کریٹڈ. آگے چلتے ہیں. جو سفر سالوں اور مہینوں میں ہوتا تھا اب گھنٹوں میں طے پا جاتا ہے. تا ہے آ گیا پریزنٹ انڈیفینیٹ. تو یہ دیکھیں جی ہمارے پاس دی جرنی وچ ٹک، کیونکہ یہاں پر سنگا جو ہوتا تھا ماضی ہے، پاسٹ انڈیفینیٹ ہے تو سیکنڈ فارم آف ورب لگے گی. years and months in the past is now covered in days and hours. از کے بعد تھرڈ فارم آف ورب. یہ پریزنٹ انڈیفینیٹ کا ہمارے پاس پیسیو وائس ہے، جہاں پر ہم نے کیا کہا ہے کہ از ایم آر پلس تھرڈ فارم آف ورب پٹ کرنی ہے. تو یہ ہم نے یہاں پر از ایم آر پلس تھرڈ فارم آف ورب از ناؤ کورڈ. ٹینسز کو میں پھر سے بات کہہ رہا ہوں کہ ٹینسز کو مائنڈ میں رکھیں، ان کے رولز کو مائنڈ میں رکھیں. اب تو انسان چاند پر بھی پہنچ گیا ہے. ناؤ ہم دیکھتے ہیں جی مین ہیز آلسو ریچ دی مون. پہنچ گیا ہے یا پہنچ چکا ہے، یہی فرسٹ والا جو سینٹینس تھا پریزنٹ پرفیکٹ وہی یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، ہیز پلس تھرڈ فارم آف ورب. آگے سنتے ہیں. کہہ رہا ہے اور وہ دن دور نہیں جب حضرت انسان دوسرے سیاروں پر بھی پہنچ جائے گا. اینڈ the day is not away when
मैन विल रीच द अदर प्लैनेट्स टू। अब ये विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल हुआ है। इसके रूल्स क्या हैं ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। अभी के लिए 3 टेंस काफ़ी हैं। क्या खबर किसी दिन हमारी दुनिया और दूसरे सैयारों के दरमियान आमदरफ्त का बाकायदा सिलसिला शुरू हो जाए। Who knows that one day a regular series of traffic may begin between our world and the other planets। मे के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ये याद रखें, ये मॉडल वर्ब है और बेशतर जो मॉडल वर्ब है उनके बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल हुआ है कि नो के साथ एस का इजाफा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन तीनों टेंसेस को अपने माइंड में रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इनके एक्टिव वॉइसेस और पैसिव वॉइसेस आपको आने चाहिए। इनको नोट करें अपने पास और इनके रूल्स को दोहराकर याद करें। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।